السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ 9 اپریل کو جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے گئے، تقریباً 12 بجے انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے لگے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ صحافیوں نے اس کا کیا جواب دیا اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے اس دل دکھا دینے والے سوال کا جواب دیا۔ 2 دن کے بعد پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں لوگ نکل آئے، لاکھوں کی تعداد میں، اور انہوں نے عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں چند سازشیوں کے علاوہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے خلاف نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اسی اعتماد نے عمران خان کو جد و جہد کی راہ پر گامزن کر دیا۔ عمران خان نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا پاکستان کے غریب عوام کے لیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 ماہ کے اندر عمران خان مقبولیت کے عروج پہ پہنچ گئے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اقتدار سے نکلتے ہی انہوں نے پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں جلسے کیے، جس میں بے تحاشا لوگوں نے شرکت کی، لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر میں لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے اس سازش کے خلاف اپنا احتجاج رقم کروایا، رجسٹر کروایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے عمران خان کو روکنے کے لیے عمران خان کے کارکنوں پہ کتنا ظلم و ستم کیا۔ 25 مئی کو جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اسلام آباد کے لیے، اور جب کارکن اسلام آباد پہنچے تو آپ سب نے دیکھا، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کس قدر کارکنوں پہ شیلنگ کی گئی اور عورتوں اور بچوں پہ کتنے ظلم کیے گئے، کس طرح لاہور میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کس طرح چادر اور 4 دیواری کا حشر نشر کیا گیا اس دور میں۔ اس کے علاوہ وہ تمام صحافی جو اس حکومت کی سازشوں کو تشت ازبام کر رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ کتنا ظلم کیا گیا۔ ARY کے ارشد شریف، صابر شاکر کو تو اس ملک سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ ارشد شریف ARY کے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے۔ 92 کے معید پیرزادہ کے خلاف مقدمے قائم کیے گئے۔ بول کے سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ سمیع ابراہیم کے خلاف تو ان کے دفتر پہ حملہ کروایا گیا ان پر۔ اس کے علاوہ مشہور یوٹیوبر عمران ریاض خان پہ جو ہے وہ 18 جھوٹے مقدمات قائم کروا دیے، انہیں بالآخر ہائی کورٹ سے ضمانت لینی پڑی۔ اس حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن عمران خان نے ان نام نہاد سازشوں کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور اس جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ 17 جولائی کو پنجاب میں ایک ضمنی الیکشن ہونا تھا 20 سیٹوں پر۔ یہ وہ ارکان تھے جو منحرف ہو گئے تھے PTI سے، اور جنہوں نے حمزہ شہباز کو 16 اپریل کے الیکشن میں جو ہے ووٹ ڈال دیا تھا۔ اس کی بنا پہ الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا، اور پھر اس پہ ضمنی الیکشن ہو گئے۔ 17 جولائی کو یہ انتخاب ہونا تھا۔ 17 جولائی سے پہلے عمران خان نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ کمپین چلائی، بہت شاندار انہوں نے جلسے کیے پنجاب کے مختلف شہروں میں، جس میں تاریخی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے، اور بالآخر 17 جولائی کو جب انتخاب کا دن آیا تو اس دن پاکستان کے غیور عوام نے مسلم لیگ نون کو انصار عباسی کے بقول کچل کر رکھ دیا، اور پاکستان کے عوام نے ایسے شعور کا مظاہرہ کیا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا، انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا اس انتخاب میں۔ وہ تمام لوگ جو PTI اور مسلم لیگ نون کو ہرا کر آئے تھے، اس وقت انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر بھی PTI کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھا۔ 15 سیٹیں
مل گئی پی ٹی آئی کو، 4 سیٹیں ملی مسلم لیگ نون کو اور ایک آزاد امیدوار جیت گیا۔ یہ 4 سیٹیں بھی پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے مسلم لیگ نے جو ہے وہ جیتی، ورنہ پی ٹی آئی نے 19 سیٹیں کم از کم یہاں سے جیتنی تھیں۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونا تھا۔ آج پھر انہوں نے جمہوریت پہ شب خوں مارا، آج پھر انہوں نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، آج پھر زرداری صاحب نے سازش کی۔ صورت یہ بنی کہ پنجاب اسمبلی میں جب الیکشن ہوا تو پرویز الہی پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار تھے اور مسلم لیگ کے حمزہ شہباز تھے۔ جب کاؤنٹنگ جب ووٹ پڑا تو مسلم لیگ کے حمزہ شہباز کو پڑے 179 ووٹ اور پرویز الہی کو پڑے 186 ووٹ۔ قاف لیگ کے 10 ووٹ تھے اور 176 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے۔ لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہونے لگا تو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے ایک خط نکالا اپنی جیب سے اور کہا کہ جناب یہ چودھری شجاعت حسین کا مجھے خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے ارکان کو یہ ہدایت کی ہے بینگ ہیڈ آف دا پارٹی کہ وہ ووٹ جو ہیں حمزہ شہباز کو دیں گے، اور ایک سپریم کورٹ کی رولنگ کے تحت اگر ارکان اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف کسی کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لہٰذا میں قاف لیگ کے 10 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہوں، کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرویز الہی کے ووٹ رہ گئے 176 اور حمزہ شہباز کے تھے 179، اس لیے انہوں نے 3 ووٹوں کے فرق سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ اعلان کر دیا۔ اب اس سارے معاملے کا ایک پس منظر ہے، اس میں میں ایک آپ کو پوزیشن بتا دوں کہ آئین کی پوزیشن کیا ہے۔ آئین کی پوزیشن یہ ہے کہ آرٹیکل 63A میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے، جو پارلیمنٹ میں ہیڈ ہے، لیڈر ہے پارلیمنٹ میں آپ کی پارٹی کا، وہ ممبران کو یہ ہدایت جاری کرے گا کہ کسے ووٹ ڈالنا ہے اور کسے ووٹ نہیں ڈالا۔ مسلم لیگ قاف کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ساجد بھٹی تھے جنہوں نے ایک لیٹر باقاعدہ اپنے ممبران کو جاری کیا تھا کہ آپ نے ووٹ جو ہے پرویز الہی کو ڈالنا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشترکہ امیدوار ہیں۔ اس کے تحت انہوں نے ووٹ ڈالا۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایت پارلیمانی لیڈر دے گا، اگر وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو انہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن ڈی سیٹ کرانے کے لیے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ریکومنڈیشن بھیجے گا کہ انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے پارٹی کے فیصلے سے، لہٰذا انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی ڈی سیٹ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، ابھی تو ووٹ ڈالنے کا معاملہ تھا۔ در حقیقت میں نے جتنے بھی وکلا کو سنا، پاکستان کے چوٹی کے قانون دان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن بھی یہی رائے رکھتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہی کہا، سلمان اکرم راجہ جیسے نامور وکیل کا بھی یہی کہنا تھا، پل ڈاٹ کے جو چیئرمین ہیں جناب احمد بلال صوفی صاحب، ان کا بھی یہی کہنا تھا، منصور علی خان جو ہیں جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو ان سب کی یہ رائے تھی کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی راستہ اختیار کیا ہے، ایک سازش کے لیے اس کلاس کا سہارا لیا ہے غیر آئینی طور پہ۔ اور حیرت کی بات ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 10 بجے یہ فیصلہ ہوا اور 11 بجے جو ہے وہ حمزہ شہباز کی ووٹ ٹیکنگ سرمنی رکھ دی کہ وہ رات 11 بجے چیف منسٹر کا حلف اٹھا لیں گے۔ اس دوران میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے چلی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی آج تقریر کی اس واقعے کے بعد، اس واقعے کی انہوں نے مذمت کی۔ زرداری صاحب نے بنیادی طور پہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتیں کی، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس پیمانے پہ جو ہے وہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنی ویڈیوز میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مافیاز کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، اور عمران خان کی مافیاز کے خلاف اس لڑائی میں ہم سب کو شریک ہونا ہے، لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا۔ یہ محض ایک معرکہ ہے، یقینی طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پرویز الہی کے حق میں ہی فیصلہ دے گی۔ دیکھیے، اس ضمنی الیکشن سے جو ہے نا یہ بات ثابت ہو گئی، لاہور کی 4 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیت لی ہیں، یعنی گویا لاہور شہر کے اندر سے 75% ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اسی طرح ٹوٹل 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں جیت لی، گویا پورے صوبے کی 75% ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے سندھ میں یعنی کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات 24 تاریخ کو ہونے والے تھے، سندھ حکومت نے وہ بھی جو ہے پوسٹ پون کر دیے ہیں اور انہیں وہ لے گئے ہیں اکتوبر میں۔ حلقہ 245 میں جو ضمنی الیکشن ہونے والا تھا اسے بھی جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت یہ جہاں بھی الیکشن لڑیں گے یہ پی ٹی آئی سے الیکشن ہار جائیں گے۔ پنجاب کے الیکشن نے یہ بات ثابت کر دی کہ اب جنوبی پنجاب میں جو ایک مت تھا کہ یہاں پر الیکٹیبلز الیکشن جیتتے ہیں، لیکن عمران خان نے عام لوگوں کو کھڑا کر کے انہیں جتوا کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگ اب پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ بڑے بڑے گروہ، علیم خان گروہ، جہانگیر ترین گروہ، تمام کو لوگوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ اب دیکھیے، آج کی تو یہی صورتحال ہے کہ فی الحال تو انہوں نے حمزہ شہباز کو اعلان کر دیا ہے۔ کل صبح امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی ہیئرنگ کرے گا اور اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ عوام کے حق میں ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کے بقول وہ زمانہ لد گیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومتیں بنتی تھیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب حکومت عوام نامی اسٹیبلش کی مدد سے بنائی جائیں گی اور وہ عوام پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔